ہو رہی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جی ہمارا سوال بھی آپ کے پاس چھوڑے گئے ہیں۔ کالز آج ہمارے پاس کم آ رہی ہیں، کالز نہیں آ رہی ہیں کہ ہم جواب لیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے، کیونکہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جی لوگ کالز کرنا چاہ رہے ہیں۔ کال کا آپ کا سوال یہ ہے اور اس میں آپ کو ملے گی آج نیلسن کی واشنگ مشین۔ جی نیلسن کی واشنگ مشین کی قرآن اندازی کا سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پرچم میں آپ جو ہرا اور سفید رنگ دیکھتے ہیں اس کا تناسب کیا ہے، یعنی کہ کتنے فیصد آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ ہرا رنگ ہے اور کتنے فیصد سفید رنگ ہے، تو یہ سوال ہے۔ اچھا جی لائیو کالر آ چکے ہیں۔ السلام علیکم، کون بات کریں، کہاں سے؟ میں مسز ہارون کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی مسز ہارون، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت اچھے سے قدر اچھا پروگرام کرنے پر مبارکباد۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ پوری رمضان میں بہت اچھا پروگرام، بہت معلوماتی پروگرام، اور آج کل تو ماشاءاللہ اصحابیوں کے نام کے ساتھ چل رہا ہے، بہت اچھا چل رہا ہے پروگرام، بہت معلومات ہو رہی ہے۔ اچھا ہے نا، ہم کو بھی کچھ مسلمانوں کو بھی تو پتہ چلے نا ہم کیا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی۔ سوال کا جواب دوں گی۔ جی بالکل دیجیے۔ 75 گرین ہے اور 25 ہے سفید۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مسز ہارون، آپ کا جواب آ گیا ہے۔ اب ٹرانسمیشن کے اختتام پہ آپ دیکھیے گا کہ کس کا قرآن کس کے نام نکلتا ہے۔ یہ قرآن اندازی کا سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے جی۔ سوال ایک ہی ہے آج کا، اور وہ یہ کہ پاکستان کے پرچم میں سفید اور جو ہرا رنگ ہے اس کا تناسب کیا ہے۔ تو مسز ہارون، آپ کو بائی دی اینڈ آف دس ٹرانسمیشن آج پتہ چلے گا کہ جی کیا کس کا نام نکل رہا ہے، کیونکہ کل بھی ایسا تھا کہ ہمارے تقریباً سارے جوابات صحیح تھے کالرز کے، تو ہمیں قرآن اندازی کرنی پڑی تھی۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور جیسے میں نے ان کے ہجرت کا حوالہ بھی آپ کو دیا کہ جہاں انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے، ذوالہجرتین کہا جاتا ہے، تو وہیں پہ جی گفتگو ان کی ہو رہی ہے۔ اچھا، اب مال کے حوالے سے اور جو غنی آپ کو کہا جاتا ہے، آپ نے کیا کیا آپ کی خدمات ہیں اس کے حوالے سے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کروں گی۔ پیر شیخ وقار احمد رحمانی صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ غنی کہا جاتا ہے، اور جیسے کہ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ فرما رہے تھے بہت ساری باتیں، تو ثالث کا بھی ان کو لقب ملا، غنی کا بھی ان کے حوالے سے وہ مشہور ہوئے، تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی میں چاہوں گی کہ گفتگو کریں۔ غنی اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ جتنا بھی ان کا پاس مال تھا وہ دین اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ جتنی بھی تجارت، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ 80 اونٹوں پر اس وقت کا اناج، کوئی بھی چیز جو بھی وہ ایک دن فروخت کرتے ہوں گے، 80 اونٹوں پر جاتا تھا اور 80 اونٹوں پر آتا تھا۔ اور اصحاب صفہ کے جو صحابہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے بیٹھے رہتے تھے، اور ان کا ایک ہی کام تھا کہ ہمہ وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکتے رہتے تھے۔ اور یہ ایسے صحابہ تھے جو اپنے گھروں سے بے گھر تھے۔ اب اس میں کچھ غیر مطلب جن کی بیویاں انتقال کر گئی تھی وہ تھے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے شادی نہیں کی، یہ لمبی لمبی بحثیں، مگر وہ رہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے تھے اور ہمہ وقت حضور کا دیدار کرتے رہتے۔ ان کے کھانے پینے کا بھی تمام خرچہ عثمان غنی اٹھاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ، اگر اور وہ 40 ہمہ وقت ہوتے تھے، مطلب 40 39 41 ہمہ وقت وہ رہتے تھے۔ آپ کی اجازت سے ایک سوری، میں آپ کو قطع کلامی کاٹنا نہیں چاہتی، لیکن ایک کالر لے لیں۔ جی السلام علیکم، کون بات کریں، کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم، میں زینب بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ زینب کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ کراچی میں کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے 11 جی نیو کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، کیسا روزہ گزر رہا ہے زینب آپ کا؟ جی روزہ اچھی گزر رہا۔ چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ سوال کا جواب دیں گی؟ جی وہ جو پرچم میں گرین رنگ ہے نا وہ 75 ہے، اور جو وائٹ ہے وہ 25 ہے۔ ٹھیک ہے زینب، آپ کا جواب آ گیا، بہت شکریہ۔ ابھی آپ کو پتہ چلے گا ٹرانسمیشن کے اختتام میں کہ جی کس کا نام نکلتا ہے اور کس کا جواب ٹھیک ہے۔ جی شیخ صاحب۔ تو جتنے بھی ہمارے صحابہ ہیں وہ تاروں کی مانند ہیں، اور وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ہم کسی میں بھی فرق نہیں رکھتے، مگر درجات کے حساب سے ہمیں بتانا پڑ جاتا ہے کہ اس کا کیا درجہ ہے۔ جیسے صدیق اکبر خلافت کے پہلے درجے پہ ہیں، حضرت عمر دوسرے درجے پہ ہیں، عثمان غنی تیسرے درجے پہ ہیں، مولا کائنات علیہ السلام چوتھے درجے پہ ہیں۔
اور حضرت علی کا ہی فرمان عالی شان ہے کہ اس امت کے سب سے عظیم آدمی نبی کے بعد اگر کوئی ہیں تو صدیق اکبر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، اور اپنا نام انہوں نے لیا ہی نہیں۔ تو عثمان غنی اور عبد الرحمن بن عوف اور انس بن مالک اور سعد بن وقاص، یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی تمام کی تمام زندگی حضور کے لیے صرف کر دی، تن سے بھی، من سے بھی، دھن سے بھی۔ جو سب سے پہلی ہجرت، جیسا آپ بھی کہہ رہے ہیں، تو سب سے پہلی ہجرت حضرت رقیہ کے ساتھ کرنے والے عثمان غنی ہیں، سمجھے نا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام سے دی۔ میں نے کل بھی اسی پروگرام میں اسی چینل سے یہ بات کہی تھی کہ سارے درجے دینے والے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور نے سب کو درجے دیے، صدیق اکبر کو بھی، عثمان غنی کو بھی۔ حضور نے سب کے درجے بنائے، حضور نے سب کے معاملات بنائے، حضور نے سب کے تمام چیزوں کو خود احکامات کے ذریعے نافذ کیا۔ ہم تمام اس کے پابند ہیں۔ ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہلا نمبر ہے، یہ دوسرا نمبر ہے، یہ تیسرا نمبر ہے۔ جب اتنی بڑی ہستی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو ہم بھی کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ جیسے ہم بات کر رہے تھے اس دن حضرت علی کی شہادت کی، تو حضرت علی جب شہید ہوئے تو لوگوں نے ان سے کہا آپ اپنا خلیفہ مقرر کر دیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں مقرر نہیں کروں گا۔ جیسے حضور دنیا سے چلے گئے تو حضور نے بھی کسی کو اپنا مقرر نہیں کیا تھا خلیفہ، مگر جب حضور چلے گئے تو تمام لوگوں کو اس بات پہ ایک جگہ لے کے لایا گیا کہ صدیق اکبر وہ شخص ہیں جن کی خلافت کی بات کی جائے۔ عثمان غنی کا یہ بھی مقام ہے کہ بیت رضوان کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر کعبے کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ تو جب کعبے کے لیے سفیر بنا کے بھیجا معاملات کی ڈسکس کے لیے، جیسے آج ہمارے سفیر جاتے ہیں، تو کافروں نے جو بھی وہاں کے بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل، ابو لہب، اتبا اور اس کے جو بھی رفیق کار تھے، ان تمام نے کہا کہ عثمان آپ آ گئے ہیں، آپ کعبے کی زیارت کر لیں، آپ کعبے کا طواف کر لیں۔ کعبے کا طواف پہلے سے بھی ہوتا تھا، آج نہیں ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہر دور میں کعبے کا طواف ہوتا تھا، چاہے اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے یا نہیں رکھے ہوئے تھے، جب تک وہ پاک نہیں ہوا تھا۔ پاک ہوا تھا فتح مکہ کے دن، یہ کسی دن اور بات کریں گے۔ تو عثمان غنی کے پاس موقع تھا، ہم اور آپ ہوتے تو ہم تو کہتے بھائی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا لیڈر رہ گیا، ہمارا پیر رہ گیا، ہمارا استاد رہ گیا، ہمارا باپ رہ گیا، ہمیں تو کعبے کا دیدار کا موقع مل رہا ہے۔ تو عثمان غنی کے یہ الفاظ ہیں، تاریخ میں کندہ ہیں کہ ایسے کعبے کا میں طواف نہیں کروں گا جس کعبے کا طواف میرے نبی نے نہیں کیا ہے۔ پہلے میرے نبی طواف کریں گے پھر میں کروں گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر یہ کہا کہ وما رمیتا، یہ اللہ کا لفظ ہے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے نبی یہ جو مٹھی بھر خاک آپ نے پھینکی ہے یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی ہے، یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت رضوان کے موقع پہ جب یہ خبر آئی، ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، جب یہ خبر آئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کون کون اس بات پر بیعت کرتا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے؟ تو سارے صحابہ نے بیعت کی اس بات پر۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ تو جس ہاتھ کو یہ لفظ کہنے کے بعد ساری زندگی عثمان غنی نے اپنے دائیں ہاتھ کو کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے لیے استعمال نہیں کیا، یہ ان کا عمل ہے۔ تو جس کے ہاتھ کو اللہ کا نبی اپنا ہاتھ قرار دے دے، یہ شرف عظیم نہیں ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ بہت اچھی اور خوبصورت گفتگو یہاں پہ ہو رہی ہے۔ ثنا کاشف بھی میرے ساتھ موجود ہے، ثنا کی طرف چلوں گی۔ ثنا کیسی ہو، ٹھیک ہو آپ؟ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرو، ساتھ ہی اسی نعت سے ہم وقفے کی طرف بھی ناظرین بڑھیں گے اپنے۔ میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ ہیں نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء، اے فصیح البیاں، اے بلیغ اللسان، آئے وحید الزمان،
کا نور ہے اذکرا تقرا شاہد قبریا خاتم الانبیاء شاہد قبریا خاتم الانبیاء آپ ہیں حق نگر آپ ہیں حق رسا سدرۃ المنتہا آپ کے زیر پا آپ ہیں مظہر ذات رب العلا رہبر حق نما خاتم الانبیاء رہبر حق نما خاتم الانبیاء